وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 سے 28 حصہ دوم 23-44 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنائے جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. ان ناشکروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکا کر رہیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو بدترین عمل یہ کرتے رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ. یہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی. لہم فیہا دار الخلد. اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون. یہ سزا اس جرم کی ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. دیکھیں، بہت ہی اہم مضمون ہے سامعین کرام، ہمارے لیے ہے. یہ کون لوگ ہیں، کون مخاطب ہیں؟ قال الذین کفروا، کون ہے یہ؟ ہم ناشکرے ہیں. گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سے مراد ہر وہ شخص جو اللہ کی، دیکھیں یہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا،
یہ اسی مضمون میں خود یہ وضاحت ہو رہی ہے آیت نمبر 28 میں۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی ہے اور ہمیشہ یہ آگ میں رہیں گے۔ اب یہ آخری جو جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، میرے احکامات تھے اور اس سے یہ انکار کرتے رہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ بالکل کلیئر ہے بات۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں۔ آپ مثال کے طور پہ ایک شوگر کا مریض ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہو گیا، اس میں شوگر ہے، لیکن وہ پرہیز نہیں کر رہا اور کھائے جا رہے، میٹھی چیزیں کھائے جا رہا ہے، میٹھی ڈبل روٹی کھائے جا رہا ہے، کیک کھائے جا رہا ہے، آئس کریم کھائے جا رہا ہے، اور پرہیز نہیں کر رہا جو ہونا چاہیے، بد پرہیزی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو پرہیز کر رہا ہوں۔ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھئی پرہیز کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہاں میں تو کر رہا ہوں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے تو شوگر ہے ہی نہیں، وہ سرے سے انکار کرتے مجھے تو شوگر ہے نہیں، میں کیوں پرہیز کروں۔ اور یا ان چیزوں کو یجحدون کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ دیدہ دانستہ انکار اس کا مطلب ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز، وہ شوگر کا مریض جانتا ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے ٹھیک نہیں ہیں، میٹھی اشیاء، لیکن پھر بھی وہ کھاتا ہے، یعنی دیدہ دانستہ انکار کرتا ہے۔ یجحدون، جہد، اس کا معنی ذرا غور کیجیے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اپنے آپ سے بات کرنا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی لعنت کا باعث ہے کہ ایک ترجمہ یعنی ایک مفہوم قرآن کا نہ ہو اور کوئی بیان کر دے، بہتان ہو گیا۔ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس قسم کا آپ کو معنی بتاؤں یا اس قسم کی تشریح کروں جو قرآن کی بنتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں یعنی کافر نما مسلمان کہتے ہیں۔ اب یہ جملے جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ دیکھیں شان نزول کے حساب سے جو بھی تھا وہ تو تھا، لیکن ہم تو قرآن کو آج کے حساب سے اپنے لیے سمجھیں گے۔ تو ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ زبان سے یہ کہتے تھے، یہ جملہ قال الذین کفروا، اس زمانے کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ یہ یعنی ایسا عمل کرتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا اور وہ اس میں رکاوٹ ڈالتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ ہے، میں ابھی دیکھیں میں اپنے لیے آج کے لیے اس قرآن میں نصیحت تلاش کروں گا اور کرنی چاہیے، کیوں کہ یہ میرے لیے نصیحت ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جملہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے۔ دیکھیں قرآن کیا ہے؟ ایک ضابط حیات ہے، لیکن اس کو آج کا مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی مرضی سے مطالب اس کے بنائے جا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ قرآن کو نہیں، قرآن کو خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور ہم میں سے اکثریت قرآن کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، پھر بھی زبان سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارا عمل تو ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ یعنی جو دنیا دار ہیں وہ آپ کو سمجھاتے رہیں گے، دین کی قرآن کی آیتیں بھی پیش کریں گے کہ دیکھو یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، دیکھو، لیکن ان کا جو رخ ہے وہ دنیا دار لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو ایسے طریقے سے بتائیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، یوں لگے گا کہ یہ تو بڑا عالم ہے، یہ تو بڑا جانتا ہے۔ تو اچھا، اب میں یہ اس کے مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، تو یہ تو ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں واضح مطلب ہے اس کا، ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں نا
کہ قرآن کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار۔ دیکھیں جب آپ توجہ سے اس کو سنیں گے نہیں تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ جب آپ اور سمجھیں گے تو جب منزل آپ کی اللہ ہو جائے۔ آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، اللہ نہ آپ کی منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب ظاہر دنیاوی مفادات ہیں۔ آپ کی باتیں سنیں تو ساری باتیں جو ہیں بس دنیا کی ہیں، ساری پریشانیاں دنیا کی ہیں، ساری خوشیاں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، ساری امیدیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، سارے منصوبے دنیا کے آپ نے بنائے ہوئے۔ آپ تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں، یہی میری کل کائنات ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرے بس چھوٹا سا کاروبار ہے، اور بس روزی روٹی لگی ہوئی ہے، کام چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ کی تو کل کائنات آپ نے اپنے لیے بنا دی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ اللہ، ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، یعنی دیکھیں قرآن میں یعنی اللہ کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہوں کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دو جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ بہرحال، اور انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا جملہ نہیں کروں گا۔ آج کا مسلمان غالب ہونا چاہتا ہے دنیا کے ذریعے، لعلکم تغلبون، اور یہ قرآن کو چھوڑ کر غالب ہونا چاہتا ہے۔ پاکستان کی مثال لے لیں، میرے زیادہ تر سننے والے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ترقی، خوشحالی۔ دیکھیں ہر سیاسی پارٹی کا منشور ترقی، خوشحالی، قسم قسم کے جھوٹے سچے دعوے ہم کر دیتے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان جو ابھی کرسی سے اتار دیے گئے تو انہوں نے کہا تھا میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اور کبھی قرضہ نہیں لوں گا، اگر قرضہ لیا میں نے تو خودکشی کر لوں گا۔ تو نہ نوکریاں، وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا، یہ الیکشن سے پہلے ان کے وزیر اعظم صاحب کو، یعنی وزیر اعظم ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، میں صرف یہ تغلبون کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا کا خواہش مند ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ اصل کامیابی ہماری نظر میں تو دنیا کی ہے۔ غلبہ لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں۔ قرآن کو نہ سنو، ہم قرآن کو سننا بھی نہیں چاہتے کہ ہم اس سے پابند ہو جائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جو آج کا مسلمان انسان جو ہے وہ چاہتا ہے میں نافرمانیاں کرتا رہوں۔ زندگی نافرمانی میں گزارنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ دین کی، اللہ کے حکم کی، رسول کے طریقے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ 4 بڑے جو ہیں آپ کے نا، کیا ان کی جو ہر روز شیو کرتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، کیا حضور کی سنت کی کوئی قدر ہے ان کے؟ حالانکہ داڑھی تو ایک سمبل ہے نا، ایک سمبل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فخر محسوس کرتے ہیں داڑھی منڈا ہو کے۔ یہ 4 بڑے تو میں نام لیتا ہوں، لیکن یہ تو آپ ہیں۔ اور اگر کسی نے داڑھی چھوڑی بھی ہے، مثال کے مٹھی پر داڑھی چھوڑی بھی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو لیکن آپ کی منزل اگر دنیا ہے، بہت سے ایسے لوگ مجھے معلوم ہیں جو ایک انڈسٹریل اسٹیٹ چلا رہے ہیں، اور پھر وہ ہے
یعنی ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ایک کارخانوں کی ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک چین ہے، کارخانے ہیں، مختلف شو رومز ہیں، ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن منزل دنیا ہے، تغلبون، تو داڑھی تک تو بات نہیں ہے، صرف داڑھی کی تو بات نہیں ہے، اصل تو نظریہ ہے جس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ کا مدعا ہے۔ مدعا کیا ہے؟ لعلکم تغلبون۔ ایسے بہت سے داڑھی والے لوگ ہیں، مجھ سے بڑی داڑیاں ہیں ان کی، اور لیکن ہے دنیا دار، ساری باتیں آپ دیکھ لیں، ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ٹک ٹاکر میں جو ہے بعض اوقات سامنے آ جاتی ہیں ویڈیو، داڑھی رکھی بھی ہے اور فضول وہ کر رہے ہیں، کامیڈی کلپس بنا رہے ہیں، کبھی کوئی ڈرامہ بنا دیا حقیقت کے خلاف جس کی کوئی مقصد، اگر مقصد ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم فضول کاموں میں یا مذاق کے ذریعے تم کچھ کرو، لیکن وہ داڑھی ہے باقاعدہ، اور وہ اجتماعات میں بھی جاتے ہیں، یعنی ایک بڑی، میں اب نام نہیں لیتا، لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں بھی حاضری لگاتے ہیں اپنے دینی جو پارٹی ہے ان کی بات۔ دیکھیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ آج کے مسلمان کا عملی طور پہ ایک رویہ ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قرآن سے ہم نے ہدایت نہیں لینی، قرآن کو نہیں سننا ہے تو عمل نہیں کرنا۔ باقی آپ حسن خیرت کی محفلیں کراتے رہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں قرآن کی، اور قاری القرآ، الحافظ اور المقری اور قاری اور پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ دیتے رہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ دیکھیں، یہ ہمارے غیر اعلانیہ فیصلے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے۔ اب جب دنیا آپ کی منزل بن گئی، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، تو قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہی۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو مت سنو، سنائے جائے تو اس میں خلل ڈالو۔ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، بہرحال وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، لیکن ان کا الہدا قرآن چل رہا تھا، اور وہ خود اپنا حال سناتے ہیں کہ اس وقت یہ پرائیویٹ چینل نہیں تھے، پی ٹی وی تھا، یہ سارے چینلوں پہ وہ چلتا تھا، اور میں اس زمانے میں چھوٹا تھا، مجھ سے تو عمر میں کافی بڑے تھے۔ میں جب کالج میں تھا تو وہ ہمارے کالج میں آئے تھے، اور جدوجہد کی انہوں نے دین کے لیے، ایک الہدا پروگرام تھا، وہ پھر بند کر، جب مقبول ہو گیا تو بند کرا دیا گیا۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، تو بہرحال اپنے حساب سے تو وہ مخلصانہ کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ جو کرتا دھرتا تھے، ایسے ہاتھ ایسے آڑے آ گئے کہ وہ قرآن بند کر دیا گیا۔ بہرحال یہ غیر اعلانیہ فیصلہ ہے ہمارا کہ ہم نے قرآن نہیں سیکھنا۔ اب ہمارا درس ہے، یہ تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے عام طور پہ، میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اس وقت تقریباً ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے درس قرآن کا، 1000 تقریباً لوگ ہیں۔ میں جولائی 12 تاریخ ہے آج، عید کا تیسرا روز ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں اس کی ویوز کو، 1000 میں یعنی کوئی دیکھتا نہیں ہے اسے، وہی 12 ویوز ہیں جو پہلے ویوز آتے ہیں۔ قرآن کی ہم ہر روز وہ لنکس بھجواتے ہیں نا اپنے گروپ میں، بس وہ لنک آتا ہے گزر جاتا ہے، اور باقاعدہ ممبر ہیں، اور بعض لوگ تو مطلب 1 مہینہ آد رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چند دن رہتے ہیں ہمارے ساتھ، کچھ تو مطلب یہ ہے کہ 1 دن بعد ہی گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو مزہ نہیں آتا۔ لا تسمعوا لہذا القرآن،
دیکھیں ہمیں آپ کو خود معلوم ہے کہ کن چیزوں میں آپ کی دلچسپیاں ہیں، کون سی چیزیں آپ کو مرغوبات ہیں. خوابوں کے پیچھے پھریں گے آپ، وہاں کا کھانا اچھا ہے، یہاں کا اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، آج وہ پکائیں گے، یہ پکائیں گے، پھر لباس، پھر رہائش، اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. پھر پیسہ جمع کرنے کی جو حوث ہے، 70 سال کے بوڑھے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں، ہمیں یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دنیا کے دیوانے ہیں. کوئی کاروبار ڈھونڈو، پیسہ زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، پیسے کے لیے کوشش کرو، کوئی دماغ تھکاؤ، کچھ کرو. ایسے مطلب بہت سے بوڑھے جو ہیں، مطلب دیکھیں انسان جیسے زندگی گزارتا ہے، بڑھاپے میں وہ محبت شدید ہو جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشات جوان ہوتی رہتے ہیں، ایک مال کی اور ایک عمر کی. یہ حوث جو ہے، مرنا نہیں چاہتا کوئی. مرنے سے ہمیں مرنے کے خیال سے موت آتی ہے ہمیں. جب باپ کبھی اپنے مرنے کی ایسی کوئی بات کرے نا، ابو ایسی بات نہ کریں، ایسا نہ کہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا نہ کریں. ہم خفا ہوتے ہیں موت کے تذکروں پہ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذات کے ہضم کرنے والی چیز کو، موت کو زیادہ زیادہ اس کا ذکر کیا کرو. بہرحال موت تو بس ہمیں زندگی کا اختتام لگ جاتا ہے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی لیکن صبح دوام زندگی. موت کے ساتھ آپ کی حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یا تو بخشش ہوگی یا عذاب ہوگا. نتائج زیادہ کھل کے دیکھیں. زندگی میں بھی آپ عذاب اور ثواب، اللہ کے عذاب اور ثواب کا جزوی طور پر شکار رہتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اس کی اپنی پریشانیوں کی یا جو بھی ہم پر تکلیف آتی ہے تو ظاہری باتوں کو ہم وہ بنا لیتے ہیں. بہرحال میں اصل میں یہ بات کر رہا ہوں، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ ایک سوچ ہے. اب یہ جو اگلی آیاتیں آ رہی ہیں سامنے کرام، کہ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، 28 نمبر تک یا اس سے آگے بھی مضمون ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ 26 نمبر آیت یہ اہم ہے. اس کو آپ سمجھ لیں تو باقی آیات تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ناشکر لوگ کہتے نہیں ہیں، عمل سے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی قرآن کو نہیں سمجھنا ہم نے. آج ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی نہیں ہے. بچہ 15-16 سال بن کے دنیا کا گدھا تو بن جاتا ہے، جو بھی بنتا ہے، لیکن قرآن سے وہ ناواقف رہتا ہے. یہ ہماری اجتماعی سوچ ہے کہ قرآن کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا، قرآن کے قریب نہیں جانا، اور اللہ والوں کے پاس بھی نہیں جانا ہے. یہ ہماری سوچ ہے. آج کون اللہ والوں کی تلاش میں ہے؟ کون سچے لوگوں کی تلاش میں ہے؟ اللہ کے بندوں کی تلاش کسے ہے؟ کون ان کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے؟ کس کی نظر میں ان کی باتوں کی اہمیت ہے؟ اور کتنے لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ہماری تو اپنی ایک مزاج ہے، اپنا ایک خیال ہے. ہر شخص دیکھیں، میرا اپنا یہ تجربہ ہے، میں تو یہ باتیں کرتا رہتا ہوں نا، لیکن میری باتوں کو بہت کم لوگ اس کی حقیقت کو پاتے ہیں. ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک خیال ہے زندگی گزارنے کا، تو بس اسی خیال کے تحت تو میری بات اگر سن بھی لیں لیکن وہ اپنا خیال بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اب یہ تاکہ تم غالب آ جاؤ. آج کا مسلمان غلبہ چاہتا ہے،
پیسہ زیادہ ہو، دولت، عزت، شہرت، اور جس کے پاس ہے بس وہ ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آرمی چیف ہے اور وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، تو بظاہر تو غالب ہو گیا وہ آرمی چیف، ہر جگہ سلوٹ، اور ہر ایک سلوٹ، اور سلوٹ سے کم کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر جہاں بھی جاتا ہے اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے اور اس کو عزت ہے اس کی، ایک ہر جگہ سلوٹ اور گارڈ آف آنر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ہم کہتے ہیں یار یہ شخص بڑا کامیاب ہو گیا، وہ عام انسان ہوتا ہے، لیکن وردی پہنا کے اور سٹار لگا کے جو ہے بس آپ نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے، لیکن میرا اس سے کہ دیکھیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے دنیا میں معراج اور ترقی چاہتا ہے۔ سوچ دیکھیں، سوچنے پہ تو ہماری سوچ دنیا کی ہے، سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے، یہ کیسے ہماری زندگی میں آسودگی آئے گی، کیسے ہم لوش زندگی گزار سکیں گے، ایک آرام اور آسائش سے بھرپور زندگی کیسے گزار۔ تو پھر آپ محنت کرتے رہتے ہیں اور اسی میں آپ کی داڑھی سفید ہو کر کالی داڑھی میں سفیدی لگ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مرنے کے آپ قریب ہو جاتے ہیں اور آخر میں موت آ جاتی ہے۔ لیکن آپ وہ حوث تو ختم نہیں ہوتی، یہ بات بھی ہے نا، حوث ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک انڈسٹریل چین بنا لی، حوث پھر بھی ہے، ایک اور ہونا چاہیے، وہاں بھی ہونا چاہیے، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ لعلکم تغلبون کی میں بات کر رہا ہوں، ہر شخص غالب۔ اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ شوہر ہے اور خاتون ہے، مثال کے طور پہ تغلبون، وہ کہتے ہیں ہم میری بات مانی جائے، شوہر کہتا ہے میری بات مانی جائے، بیوی کہتی ہے میری بات مانی جائے، میرا شوہر تو میری کوئی بات بھی نہیں مانتا، اپنی کرتا رہتا ہے، تغلبون۔ تو اب یہ اسی ادھیڑ بن میں ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ قرآن کا اگر ایک حکم، شوہر مثال کے طور پہ سرکاری افسر ہے، رشوتیں لے رہا ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے، لیکن وہ قرآن کو دیکھتا ہے کہ تم اپنے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سمجھو، قرآن کو مت پڑھو، قرآن کے قریب نہ جاؤ، تو اس طرح تمہاری خواہشات پوری ہوتی رہیں گی۔ دیکھیں، پابندی ہمیں گوارا نہیں ہے، اللہ کی غلامی، اللہ کے بندے ہم بننا نہیں چاہتے، اللہ کے غلام بننا نہیں چاہتے، اس میں ہماری حد تک ہے۔ اب مثال کے طور پہ سلام ہے، اکثر آپ دیکھ لیں بڑے آدمی سلام میں پہل نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سلام کیا جائے۔ تو یہ مختلف جہتیں اس جملے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ تم میرے حکم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تم رب کی طرف جھک جاؤ اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ دیکھیں، یہ بات میں کر رہا ہوں، یجحدون جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی وقت کا تقاضا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔